اب لے کر آئے جس کی دھمک اور جس کی آہٹ پوری دنیا قیامت کی صبح تک محسوس کرتی رہے گی۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ ایک انگریزی مفکر ہے، امریکن مفکر ہے جس کا نام پروفیسر مائیکل ہارٹ ہے۔ پروفیسر مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی ہے جس کا نام دی 100 ہے۔ اس کتاب میں پروفیسر مائیکل ہارٹ نے، جو کہ خود ایک عیسائی المذہب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ذہنی تعلیمی اعتبار سے وہ سائنسداں ہے، پروفیسر مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب کے پہلے صفحہ پر نہ اس نے حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کیا ہے عیسائی ہونے کی حیثیت سے، اور نہیں اس کتاب کے پہلے صفحہ پر اس نے نیوٹن کا کیپلر اور واسکو ڈی گاما کا تذکرہ کیا ہے سائنسداں ہونے کی حیثیت سے۔ اس کتاب کے پہلے صفحہ پر پروفیسر مائیکل ہارٹ نے جس شخصیت کا تذکرہ کیا ہے وہ ہمارے اور آپ کے آقا نبی محترم سرور کائنات کی ذات گرامی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ undoubtedly he was supremely successful on both religious and secular levels۔ مسلمانوں کے پیغمبر کا عالم یہ ہے کہ جس نے مذہبی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے اور معاشرتی اعتبار سے جس شخص نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے وہ مسلمانوں کے پیغمبر محمد کی ذات گرامی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ عیسائی دنیا، مسیحی دنیا 25 دسمبر کو باضابطہ طور پہ کرسمس مناتی ہے۔ ان کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے، مگر یہ سچ نہیں ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک عیسائی ہوں، میں ڈاؤٹ فل ہوں، مجھے یقین نہیں اس بات کا کہ whether Jesus was born on the 5th of December۔ وہ کہتا ہے کہ it is not fact that he was existed on the 5th of December۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بات شیور نہیں ہے، یہ بات قریب حقیقت نہیں ہے، یہ بات واضح نہیں ہے، تاریخ سے ثابت نہیں کہ حضرت عیسیٰ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے۔ مگر مسلمانوں کے پیغمبر کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے نبی سرور کائنات کے مقدس صحابہ نے، محمد عربی کے مقدس صحابہ نے ان کی ولادت سے لے کر اور ان کی وصال ظاہر تک کی تمام تاریخ حیات کو محفوظ کر لیا ہے۔ اور ایسا نہیں، ان کے پیغمبر کا عالم یہ ہے کہ وہ سر سے پاؤں تک معجزہ بن کر آئے تھے۔ ہر آنے والا نبی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ان کا زمان نبوت اپنے دور کے لیے تھا، ان کا زمان رسالت اپنے دور کے لیے تھا، ان کی کتاب اپنے دور کے لیے تھی۔ وہ ان کے بعد جو نبی آتے رہے ایک کے بعد دیگرے، ان کی نبوت کی بساط سمیٹ دی گئی اور ان کی کتاب کے احکامات بھی سمیٹ دیے گئے۔ مگر نبی محترم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو وہ سر سے پاؤں تک معجزہ بن کر آئے۔ وہ اٹھیں تو معجزہ ہو، وہ بیٹھیں تو معجزہ ہو، وہ سر اٹھائیں تو معجزہ ہو، وہ سر جھکائیں تو معجزہ ہو، وہ متبسم ہو تو معجزہ ہو، متکلم ہو تو معجزہ ہو، اشارہ کرے تو معجزہ ہو، قم باذن اللہ کہیں تو معجزہ ہو۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ معجزات، سر سے پاؤں تک وہ نور کے سمندر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ کہتا ہے مسلمانوں کے پیغمبر کا عالم یہ ہے کہ محمد واز بورن ودن دی لائٹ آف ہسٹری۔ مسلمانوں کے پیغمبر تاریخ کی روشنی میں پیدا ہوئے، یعنی کہ جتنے بھی انبیاء کرام پہلے تشریف لائے ان کی تاریخ وصال اور تاریخ ولادت محفوظ نہیں ہے، مگر مسلمانوں کے پیغمبر کا عالم یہ ہے کہ وہ تشریف لائے تو ان کے مقدس صحابہ نے ان کی تاریخ ولادت کو محفوظ کر لیا ہے۔ اور محمد واز بورن ودن دی لائٹ آف ہسٹری، مسلمانوں کے پیغمبر تاریخ کی روشنی میں تشریف لائے۔ وہ آئے تو بہار آئی، وہ آئے تو علم آیا، وہ آئے تو تمدن آیا، وہ آئے تو تہذیب آئی، وہ آئے تو وقار انسانیت آیا، وہ آئے تو جمہوریت کی بنیاد رکھی گئی۔ سرخ صحرا میں پیدا ہونے والے پیغمبر نے اپنی تمام تر علمی، فکری، نبوی طاقتوں کے ذریعے سے ایک نئے علم کی بنیاد رکھی، ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھی، نئے تمدن کی بنیاد رکھی، نئی فکر کی بنیاد رکھی۔ یہ عجب بات ہے کہ جس نبی نے قرآن عظیم کے ذریعے سے اس پوری قوم کو ایک نئی فکر، ایک نئے فلسفے سے آگاہ کیا، آج وہ قوم جاہل ہے۔ یونائٹڈ نیشن نے حال ہی میں ایک رپورٹ شائع کیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دنیا میں جب ریسرچ کیا گیا تو مسلمانوں کی 70% آبادی وہ ہے جو باضابطہ طور پہ کبھی بھی وہ پرائمری اسکول تک نہیں گئے، یعنی کہ مسلمانوں کے 70% آبادی کا عالم یہ ہے کہ جو قوم 70% جاہل ہے اس کی طرف اس کے پیغمبر کتاب مقدس لے کر آئے، وہ معلم کتاب و حکمت بن کر آئے، علم لے کر آئے، حکمت بن کر لے کر آئے۔ قرآن عظیم وہ مقدس کتاب ہے جو ہر زمانے میں افراد انسانی کو چیلنج کرتی رہے گی۔ ابھی آپ نے سنا سویڈن میں جو واقعہ ہوا، قرآن پاک کو چلانے کی کوشش کی گئی،
لیکن اس نے یہ چاہا تھا کہ اگر ہم قرآن پاک کو چلا دیں گے تو شاید اس کے بعد قرآن پاک کے رہنے والے نہیں رہ جائیں گے، مگر ہم لوگوں نے وہاں ان سے کہا، اخباری بیانات کے ذریعے کہا اور یہ کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن پاک کے ایک نسخے کو نظر آتش کرنے کے نتیجے میں شاید قرآن پاک دنیا کے صفحے سے ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ بائبل کا کوئی حافظ نہیں ہے، مگر قرآن پاک کا عالم یہ ہے کہ دنیا میں لاکھوں مسلمانوں کے بچے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے، اور وہ قرآن پاک ہر دور کے لیے اور ہر زمانے کے لیے، ہر عصر کے لیے نسخہ حیات لے کر آیا ہے۔ قرآن پاک میں فلسفہ بھی ہے، قرآن پاک میں جیومیٹری بھی ہے، قرآن پاک میں علم حساب بھی ہے، قرآن پاک میں علم طب بھی ہے، قرآن پاک میں علم اعداد بھی ہے، قرآن پاک میں لفظ بھی ہے، قرآن پاک میں معانی بھی ہے، قرآن پاک میں فلسفہ بھی ہے، قرآن پاک میں تہذیب بھی ہے، قرآن پاک میں تمدن بھی ہے، قرآن پاک میں حیات انسانی کا ہر شعبہ محفوظ ہے۔ قرآن پاک کے پڑھنے والے وہی وہ تھے، سمندروں کا سینہ چیرنے والے وہ قرآن پاک ہی کے تو پڑھنے والے تھے، بدر و حنین میں اپنے سر کو کٹانے والے وہ قرآن ہی کو پڑھنے والے تھے، آقائے دو جہاں کے قدم ناز پہ نقطے جاں دینے والے وہ قرآن ہی کو تو پڑھنے والے تھے، اذان بلالی کی گونج میں اسلام کا انقلاب برپا کرنے والے وہ قرآن ہی کے تو پڑھنے والے تھے، پہاڑ کو اپنے ٹھوکر سے رائی بنانے والے وہ قرآن ہی کے تو پڑھنے والے تھے، آسمان کی بلندیوں کو اپنے قدموں میں جھکانے والے وہ تو قرآن ہی کے پڑھنے والے تھے۔ ہے یا یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے یہ قرآن ہی کے تو پڑھنے والے تھے۔ جہاں دنیا کی مادی قوتیں ختم ہو جاتی ہیں وہیں سے پیغمبر کے معجزے کا آغاز ہوتا ہے۔ قرآن پیغمبر کا معجزہ ہے، وہ ہر دور کے لیے ہے اور ہر زمانے کے لیے ہے، ہر عصر کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہا ہوں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سویڈن میں قرآن پاک کا جو نازل آتش کرنے کا جو بہت ہی پرمسمت واقعہ ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد اسی جگہ اسی اسٹیج پر اور اسی اسکوائر میں جہاں اس نے قرآن پاک اس خبیث نے جلانے کی کوشش کی تھی، نازل آتش کی تھی، اسی پوائنٹ پہ کھڑے ہو کر 2 دن نماز جمعہ کے بعد کچھ عرب، یمنی اور شامی نوجوان تھے جنہوں نے مائکروفون پہ قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، جنہوں نے مائکروفون پہ قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، اور باپ داتا یہ اعلان کیا گیا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اے لوگو اگر تم شک کرتے ہو کہ قرآن پاک اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے، قرآن پاک کے لفظ میں اگر شک ہے، قرآن پاک کے الفاظ میں اگر شک ہے، قرآن پاک کی ترتیب میں اگر شک ہے، قرآن پاک جیسی مقدس کتاب میں اگر تم شک ہے، اگر تم ڈاؤٹ فل ہو تو قرآن پاک نے پہلے کہہ دیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کسی بندے کے لکھی گئی کتاب ہوتی تو دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ صرف احکم الحاکمین ہی دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن پاک پھر اعلان کر رہا ہے کہ اے لوگو ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر لوگو اگر تم شک کرتے ہو کہ جو کچھ ہم نے اپنے پیغمبر گرامی وقار پہ یہ کتاب اتاری ہے، شک کرتے ہو تو لے آؤ ایسی صورت، لے آؤ ایسی صورت، اور اپنے تمام دوستوں کو بھی بلا لاؤ۔ یہ قرآن پاک کا چیلنج ہے، آج سے 1450 سال پہلے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ لے آؤ ایسی صورت، ہم تم پہ گواہ ہو جائیں گے۔ یعنی دنیا بھر کے ارباب فکر و نظر اور اکیڈمک طاقت اکٹھا ہو کر چاہیں بھی تو قرآن پاک کا جواب لا نہیں سکتے۔ اے جرمن کے پروفیسر تم بھی آ جاؤ، اے فرانس کے سائنسداں تم بھی آ جاؤ، اے امریکہ اور لندن کے تمام تر درسگاہوں کے ماہرین سخن تم بھی آ جاؤ، اے زبان و ادب کے ماہرین تم بھی آ جاؤ، اے لفظوں کے ماہرین تم بھی آ جاؤ، اے فصاحت و بلاغت پہ ناز کرنے والے تم بھی آ جاؤ، اے پارٹس آف اسپیچ کو لکھنے والے تم بھی آ جاؤ، اے دنیا بھر کے لغات اور لٹریچر پہ تحقیق کرنے والے تم بھی آ جاؤ، مگر ایسا نہیں کر سکتے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا قرآن کیا ہے؟ علم مصطفیٰ کا نام قرآن ہے، قرآن کا آئین رسول مصطفیٰ کا نام قرآن ہے، قرآن کا ہے نبی کائنات سرور کائنات کے نور زیبا کا نام قرآن پاک ہے، قرآن پاک علم رسول کا نام قرآن پاک ہے، قرآن پاک معجزہ رسول کا نام قرآن پاک ہے، قرآن پاک اللہ کے نبی سرور کائنات کا عظیم معجزہ ہے کہ اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جس میں جا نہیں کرو مدح اہل تو اللہ پڑی سے بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ نہیں۔ کیا فرمائے امام محمد رضا نے کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں۔ یہ جسم میں جا نہیں تو امریکہ کے پروفیسر کی جسم میں بھی جا نہیں ہے، نہ ان کے پاس زبان ہے جو قرآن پاک کا جواب دے کر آ سکے۔ چیلنج ہے قرآن پاک کا، نہ امریکہ کے پاس اس کا جواب ہے، نہ برطانیہ
یہاں کے پاس اس کا جواب ہے، نہ فرانس کے پاس اس کا جواب ہے، نہ جرمنی کے پاس اس کا جواب ہے، نہ سویڈن کے پاس اس کا جواب ہے، نہ ارباب اقتدار کے پاس اس کا جواب ہے، نہ ارباب مملکت کے پاس اس کا جواب ہے، نہ اہل سخن کے پاس اس کا جواب ہے، نہ ارباب لغات کے پاس اس کا جواب ہے، نہ شعر کہنے والوں کے پاس اس کا جواب ہے، نہ لفظیات کے ماہرین کے پاس اس کا جواب ہے۔ واللہ العظیم قرآن پاک کیا ہے؟ قرآن پاک علم مصطفیٰ کا نام ہے، معجزہ رسول کا نام ہے۔ واللہ العظیم جب علم مصطفیٰ کا یہ عالم ہے تو سرور کائنات کا عالم کیا ہوگا؟ انیس بے کساں کا عالم کیا ہوگا؟ محمد عربی کا نام عالم کیا ہوگا؟ وہ قرآن عظیم ہے جو ہر دور کے لیے اور ہر زمانے کے لیے، ہر عصر کے لیے ایک نسخہ کیمیا رکھتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سویڈن کے جس چوراہے پر، جس مقام پر اس ظالم نے قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی تھی، وہیں ایک یمنی نوجوان کھڑے ہو کر اذان دیتا ہے جمعے کی، اور جمعے کی نماز بھی وہاں ہوتی ہے، جمعے کی نماز بھی وہاں ہوگی۔ کہاں روکو گے تم؟ کس جگہ تم روکو گے؟ میں چڑھتا دریا ہوں، ہر سم بہتا جاؤں گا۔ اسلام، دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو روک نہیں سکتی۔ ایک نوشن مستقبل تمہیں آواز دے رہا ہے، بڑھتے جاؤ آگے۔ علم کا کارواں تمہیں آواز دے رہا ہے، بڑھتے جاؤ تمہیں آگے۔ ایمان کا شباب تمہیں آواز دے رہا ہے، بڑھتے جاؤ تم آگے۔ دنیا آواز دے رہی ہے، بڑھتے جاؤ تم آگے۔ نبی کی محبتیں تمہیں آواز دے رہی ہیں، بڑھتے جاؤ تم آگے۔ دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو روک نہیں سکتی۔ میں زمین کے سینے کو چیر دوں، میں فلک کے باغ کو موڑ دوں، میری آندھیاں بھی کنیز ہیں، میرا زلزلہ بھی غلام ہے۔ مسلمان کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ یہ جہاں جائے گا سرور کائنات کی محبتوں کا اسیر بن کے جائے گا۔ مسلمانوں کے پاس ہر دور میں کچھ رہا ہو کہ نہ رہا ہو، غریب ہے مسلمان، بس باندھا ہے یہ مسلمان، اور حالات کا پسا ہوا ہے یہ مسلمان۔ یقین جانو اس کے باوجود ہمارے پاس ایک عظیم قوت ہے، اور وہ محبت رسول کی قوت ہے، وہ سرور کائنات کے دائرے نظام حیات کی قوت ہے، وہ انیس بے قضا کے قدم ناز سے دلوں کے ارتباط کی قوت ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو کمزور نہیں کر سکتی۔ یہی وہ مسلمان تھے جو مراکش کے صحرا سے اٹھے اور دنیا میں چھا گئے، اور ان کا عالم یہ تھا کہ اندھیری رات کے مسافروں نے راستے کے ہر پتھر کو اپنے عزم کی ٹھوکر سے چراغ راہ بنایا ہے۔ وہ سرور کائنات کے غلامی تو تھے، وہ اللہ کے نبی سرور کائنات کے لائے ہوئے نظام حیات کے داعی تو تھے۔ نماز جمعہ کی اذان ہوتی ہے اسی ٹاور پہ کھڑے ہو کر، اور آپ جانتے ہیں نماز جمعہ کی جب اذان ہو رہی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ یہ اذان وہاں ہو رہی ہے سویڈن کے جس مقام پہ اس ظالم نے قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب یہ اذان کی آواز فضاؤں میں بلند ہوتی ہے، ہزاروں انگریز یعنی کہ نان انگلش اسپیکرز اور فرینچ اور سویڈش اسپیکر جو کہ غیر مسلم تھے وہاں کھڑے تھے، اور کھڑے ہونے کے بعد جب اذان کی اذان سنی اس کے بعد دست بستہ وہ کھڑے ہو گئے۔ جب نماز کی شروع ہوتی ہے تو باضابطہ طور پہ کھڑے ہو کے وہ سن رہے تھے کہ نماز پڑھانے والا امام وہ کس طرح کی تلاوت کر رہا ہے، وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ انہیں شاید اس کا اندازہ نہیں تھا۔ جب اذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو اذان کی آواز ہے کیا؟ اذان کی آواز اللہ کی کبریائی کی آواز ہے۔ اذان کی آواز وحدہ لا شریک خداوند قدوس کے ایک ہونے کی آواز ہے۔ اذان کی آواز سرور کائنات کے رسول و نبی ہونے کی آواز ہے۔ اذان کی آواز اس بات کی آواز ہے کہ تم آؤ نماز کی طرف، تم آؤ اللہ کی طرف، تم آؤ سجدے کی طرف، تم آؤ اللہ کی جنت رضا کی طرف، تم آؤ اس دین کی طرف، تم آؤ اس قانون حیات کی طرف، تم آؤ اللہ کی وحدانیت کی طرف۔ اور جب تم نماز پڑھ چکے ہوگے تو آواز آئے گی حی علی الفلاح، آؤ تو کامیابی کی طرف۔ واللہ العظیم اسلام بھی ایک واحد مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو کامیابی کی آواز، اپنی کامیابی کی دعوت دیتا ہے۔ اس چوراہے پر اس سویڈن کے اس مقام پہ جب اذان ہو رہی تھی، نماز ہو رہی تھی، تو امام صاحب نے تلاوت کی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ مفتی سید آل رسول صاحب قبلہ، حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، فقیہ النفس مناظر اعظم ہند حضرت
محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور صاحب سجادہ، حضور صاحب سجادہ، حضور صاحب سجادہ۔ دیکھیے حضور حضرت علامہ شیخ محمد ہانی مکی، مکہ شریف سے آنے والے عظیم ترین شخصیت، آپ کی نگاہوں کے سامنے حضرات جماعت اہل سنت کے دل و دماغ لے کر حضور صاحب سجادہ رونق اسٹیج ہوئے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ اپنی اپنی نشستوں پہ محفوظ ہو جائیں اور اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے اکابرین علماء کی زیارت فرماتے رہیں۔ اور ہمارے خطیب حضرت علامہ فروغ القادری صاحب کا خطاب جاری ہے، لہذا آپ ان کی تقریر کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ ٹھہر جائیں تاکہ میں مزید 5 منٹ خطاب کر لوں آپ سے۔ پلیز بیٹھ جائیے۔ میں عرض کر رہا تھا اور میں بتا رہا تھا، بھائی سنو بھائی، شاید کچھ اچھی بات ہے، گھر جاؤ گے۔ What are you doing? Please sit down properly, listen to me what I'm saying about. Maybe that's going to be useful for yourself. درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں عرض کر رہا تھا، بتا رہا تھا، قرآن پاک معجزہ ہے سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سویڈن میں جو واقعہ ہوا قرآن سوزی کا، اسی جگہ دوسرے جمعے کی دن اذان ہوتی ہے، اور یہ وہ اذان نہیں جو آپ سنتے ہیں یہاں بار بار، یہ وہ ایسی اذان ہے جو دلوں میں انقلاب پیدا کرنے والی اذان ہے، انقلاب مصطفی پیدا کرنے والی اذان ہے۔ دل کے صدرہ پر اس اذان کے ذریعے سے محبت رسول کا جبریل نغمہ سنج ہوتا ہے۔ اس ذریعے سے، اس اذان کے ذریعے سے نگاہوں میں گنبد خضرا نکھر جائے کرتا ہے، اور اس اذان کے ذریعے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ اذان ہو رہی تھی، نماز ہوئی، اور امام صاحب تلاوت فرما رہے تھے نماز جمعہ میں۔ اور یہ نماز کہاں ہو رہی ہے؟ سویڈن کے مین سٹی سینٹر میں اذان ہو رہی ہے، اور وہاں نماز ہوئی ہے۔ احسان ہے آقائے دو جہاں سرور کائنات کا کہ انہوں نے مسجد کو مسلمانوں کی سجدگاہ بنا دیا ہے۔ یہ زمین تمہاری ہے جہاں تم بیٹھے ہو۔ لال قلعہ کی اونچی فصیلیں یہ کہہ رہی ہیں کہ زمین تمہاری ہے، لال قلعہ کی بلندی یہ کہہ رہی ہے کہ زمین تمہاری ہے، قطب مینار کی شوکت رفعت یہ کہہ رہی ہے کہ زمین تمہاری ہے، گنگا اور جمنا کی اچھلتی ہوئی لہریں یہ کہہ رہی ہیں کہ زمین تمہاری ہے، تاج محل کی خوبصورتی یہ کہہ رہی ہے کہ زمین تمہاری ہے، خواجہ اجمیری کا آستانہ یہ کہہ رہا ہے کہ زمین تمہاری ہے، قطب الدین بختیار کاکی کی چوکھٹ یہ کہہ رہی ہے کہ زمین تمہاری ہے، نظام الدین محبوب اللہ کا آستانہ یہ کہہ رہا ہے کہ زمین تمہاری ہے، سرکار امام محمد رضا کی تعلیمات یہ کہہ رہی ہیں کہ زمین تمہاری ہے۔ اذان ہوتی ہے جمعہ کی سویڈن کے اسی ٹاور پہ، اور اس کے بعد نماز میں امام صاحب پڑھ رہے تھے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔ اس پڑھنے کے بعد کچھ انگریزوں نے اسے سمجھا، کچھ نہیں سمجھا، اور اس کے بعد کہا جب اس قدر ترنم خیزی ہے اس آیت کریمہ میں، اندازہ کرے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها۔ یہاں آسمان کا بھی تذکرہ ہے، یہاں زمین کا بھی تذکرہ ہے، شمس و قمر کا بھی تذکرہ ہے، انسان کے اخلاقیات کا تذکرہ ہے۔ یہ مکمل سورہ پاک آفاق و انفس کے مشاہدے کے حوالے سے بہت ہی نمایاں صورت ہے، جس کے اندر ایسٹروفزکس بھی ہے، جس کے اندر میتھمیٹکس بھی ہے، جس کے اندر علم حساب بھی ہے، جس کے اندر شمس و قمر کے طلوع غروب کا